له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدر محترم علماء کرام محترم نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں آج کا یہ پروگرام مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے منعقد ہوا. مجھ سے پہلے آپ جس مقرر کی تقریر سن رہے تھے وہ تقریر بھی کر رہے تھے اور اس مسجد کے لیے جھنڈا بھی کر رہے تھے. میری بھی آپ سب سے یہ اپیل ہے، یہ گزارش ہے کہ آج کے اس جلسے کا جو مقصد ہے وہ مسجد کی تعمیر، اس لیے اس مقصد کو آپ پورا کیجیے اور دل کھول کر کے آپ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیجیے. اللہ کے گھر کو بنانا، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینا یہ ایمان کی نشانی. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ بناتے ہیں، وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس قیامت کے دن کے اوپر. جن لوگوں نے آج کی اس مسجد میں اپنا اپنا تعاون پیش کیا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو قبول فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک انتظار میں ہیں ان کے بارے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی توفیق دے، اور جس سے جتنا ہو سکے وہ یہاں پر آ کر کے اس اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لے. اللہ اس کار خیر میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور آیت پڑھی ہے، یہ قرآن کریم کے 16ویں پارے کی آیت ہے.
قرآن کریم کے 16ویں پارے کی سورہ کہف کی آخری آیت. کل جمعہ کا دن ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو نوٹ کر لیجیے میری بات. جمعہ کے دن حدیث میں دن کا لفظ آیا اور دن کہتے ہیں فجر بعد سے لے کر کے مغرب کی نماز اذان کے پہلے تک کے ٹائم. تو جمعہ کے دن آپ 15 منٹ کا 20 منٹ کا ٹائم نکالیے اور سورہ کہف کی تلاوت کریں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اگلے جمعہ تک اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روشنی دیتا ہے، ایک نور دیتا ہے اور اس کی زندگی پر اس نور کا اثر محسوس ہوتا ہے. تو اگر آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوں گے جمعہ کے دن تو یہ آیت ضرور آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ سورہ کہف کی آخری ہے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ. اے نبی آپ کہہ دیجیے بے شک میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، جیسے تم ایک انسان ہو میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک بشر ہوں. لیکن ہاں تم عام انسان ہو، میں انسان ہو کر کے بھی عام انسان نہیں ہوں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ. میں انسان تو ہوں مگر میں اللہ کا نبی بھی ہوں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں. میرے پاس جبریل امین اللہ کی وحی لے کر کے آتے ہیں. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے، تمہارا پروردگار صرف اور صرف ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو انسان اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، وہ دو کام کرے. اگر جنت میں جانا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو دو کام کر لو. دو کام کرنا ضروری ہے، انوارد ہے، کمپلسری. پہلا کام کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو نیک عمل کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کو اللہ نے نیک عمل قرار دیا ہو، رسول نے نیک عمل قرار دیا ہو. نیک عمل اس کو نہیں کہتے جو ہماری اور آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عمل بھی ہو جو دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہو، ہمیں لگتا ہو کہ یار یہ کام تو بہت اچھا ہے، مگر اس کام کے اوپر اللہ کی مہر نہ ہو، رسول کی مہر نہ ہو. اگر ایسا عمل ہے تو اس عمل کو نیک عمل نہیں کہا جائے گا بلکہ اس عمل کو شریعت کے اندر بدعت کہا جائے گا. مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اذان ہونے لگے فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، تو تم اذان کا جواب دو. مؤذن جو کہتا ہے تم بھی اس کے پیچھے پیچھے دوہراؤ. جب اذان ہو جائے ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، جب تم میرے اوپر درود پڑھو. ثُمَّ صَلُّوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَہ، اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو. وسیلہ جنت میں اعلیٰ مقام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائے. تو ہم اذان کے بعد ہم سے دعا کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذان کا جواب تو پھر میرے اوپر درود پڑھو، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کرو. یہ تین کام اگر تم نے کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، کل قیامت کے دن اس کو میری شفاعت ملے گی. اگر وہ گنہگار ہوگا، وہ خطاکار ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ
سنا کرتا تھا، اذان کا جواب دیا کرتا تھا، یہ ضرور پڑھا کرتا تھا، یہ اللہ ہمارا تامہ والی دعا پڑھا کرتا تھا، میں ایسے انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ لیکن آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہو وہ اذان کے پہلے درود پڑھنے لگتے ہیں، جیسے ہی مائک پڑھاتے ہیں اذان دینے کے لیے، اذان کے پہلے کہتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، اس طریقے سے وہ درود پڑھتے ہیں۔ درود پڑھنا یہ نیک عمل ہے، مگر اذان کے پہلے درود پڑھنا یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ اللہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ نیک عمل نہیں ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہمارا روزہ رکھتے ہیں، مغرب کی اذان کیا ٹائم ہے؟ 5 بجے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اذان کا ٹائم جیسے ہی ہو جائے تم فوراً افطار کر دو۔ افطار میں دیر کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا لا یزال امتی بخیر ما عجلوا الفطر، جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کریں گے تب تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی افطار کا ٹائم ہو جائے تو تاخیر نہ کیا جائے۔ اگر 5:02 پر اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، تو 5:02 پر ہم کھجور کھا لیں، پانی پیے، ہم 5:05 کا انتظار نہ کریں، 10 منٹ کا انتظار نہ کریں۔ اب ایک انسان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب ہم تو 5 منٹ احتیاط کریں گے، ہم 5 منٹ کے بعد افطار کریں گے۔ وہ جان بوجھ کر کے افطار میں تاخیر کر رہا ہے، دیر کر رہا ہے۔ یہ دیر کرنا چونکہ میرے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ میرے نبی کی مخالفت ہے، اس لیے وہ نیکی اور ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، مگر یہ نیک عمل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تم نیک عمل کرو۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا گلیا چکتے ہیں، مجھے کیا پتا کہ یہاں اتنا زیادہ منایا جاتا ہے ربیع الاول۔ اتفاق سے پروگرام تھا 12 ربیع الاول۔ اب صاحب میں فرقہ سے مانتا جا رہا ہے، جو سفر 40 منٹ کا ہے اس سفر کو طے کرنے میں مجھے 3 گھنٹے لگے، پورا راستہ جام ہے، اور مسلمان نوجوان ماشاء اللہ سفید سفید کرتا پائجامہ پہنے ہوئے، خوبصورت ٹوپی لگا کر کے اور ڈی جے بجا بجا کر کے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے ہاتھوں میں جھنڈا لیے ہوئے ہے، عورتیں اور لڑکیاں بھی چل رہی ہیں۔ یہ سارا کا سارا کام کیا جا رہا ہے، کس نام پر کیا جا رہا ہے؟ محبت رسول کے نام پر۔ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، لوگوں کے دل کے اوپر ایک بھاگ بھی بیٹھ رہی ہے کہ دیکھو مسلمان اپنے نبی کا جنم دن منا رہا ہے، مسلمان اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہا ہے۔ دیکھنے میں یہ عمل اچھا بھی لگ رہا ہے، اس کے ذریعے ہیبت بھی قائم ہو رہی ہے اسلام کے دشمنوں کے اوپر۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ نے اس کو دین اور ثواب سمجھ کر کے کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کام کے اوپر کیا میرے نبی کی مہر موجود ہے؟ کیا اس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا؟ کیا نبی نے کرنے کا حکم دیا؟ کیا صحابہ نے یہ کام کیا؟ اگر نہیں کیا تو یہ نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نیک عمل نہیں ہوگا جس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر ہو۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا، رات کو 8 بجے ٹیلی ویژن پہ آ کر کے کہہ دیا کہ 500 اور 1000 کے نوٹ آج کے بعد نہیں چلیں گے، نوٹ بندی کر دی گئی۔ 500 اور 1000 کے پرانے نوٹ اب نہیں چلیں گے۔ سرکار نے نیا نوٹ نکالا 500 کا 2000 نیا نوٹ کا کاغذ پہلے کے کاغذ کے مقابلے میں ہلکا لگ رہا ہے، پہلے کے نوٹ کی چھپائی بھی اچھی لگ رہی ہے، کاغذ میں اس کا کڑک ہے، اس کو چھونے پر احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہاں یہ اچھے کوالٹی کا بنا ہے۔ لیکن آپ پرانے 500 کا نوٹ
آج لے کر کے مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو 1 روپے کا سامان نہیں ملے گا. 1 روپے میں کوئی لینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس نوٹ کو سرکار نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اب اس کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا کی مہر نہیں ہے. اب گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو لینے سے منع کر دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اسلام کے اندر بھی وہی نوٹ چلے گا, وہی سکہ چلے گا, وہی عمل چلے گا جس عمل کے اوپر اللہ کی مہر ہو, اس کے رسول کی مہر ہو. جس کام کو میرے نبی نے نہ کیا ہو, جس کام کو میرے رب نے کرنے کا حکم نہ دیا ہو, وہ دیکھنے میں جتنا بھی اچھا لگ رہا ہو اس عمل کو اللہ تعالیٰ کا قبول نہیں کیا جائے گا. کل قیامت کا دن ہوگا, سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا, ہمارا پیاس سے بے حال ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی اپنے امتیوں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے اور جو جام کوثر اپنے نبی کے ہاتھوں سے پی لے گا, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لم یظما بعدہ ابدا, اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ گول ٹوپی کے ذریعے آپ نہیں پہچانیں گے, کرتا پائجامہ کے ذریعے آپ نہیں پہچانیں گے. اپنے امتیوں کو آپ کس طریقے سے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتون یوم القیامت غرم محجلین, میری امت کے لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا, ان کی گیہوں تک کا ہاتھ چمک رہا ہوگا, ان کے ٹکنے تک کا پیر چمک رہا ہوگا, ان کی ناک چمک رہی ہوگی, ان کی داڑھی چمک رہی ہوگی. جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا وہ سارے کے سارے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے. اور جو بیچارہ نماز نہیں پڑھتا اس کا کہاں سے چمکے؟ وہ تو دھتکار دیا جائے گا, اسے قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام نصیب نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام اس کو نصیب ہوگا جو دنیا میں باوضو رہتا تھا, نمازی تھا, 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا تھا, اس کو اللہ کے نبی جام کوثر عطا کرے. آپ کے بنگال سے بنگلہ دیش کی بارڈر قریب ہے, اگر آپ کو بنگلہ دیش جانا ہو کلکتہ آپ کو جانا پڑے گا, اور کلکتہ سے جو بنگلہ دیش کو بس جاتی ہے یا جو ٹرین جاتی ہے اس ٹرین پر اس بس پر چڑھنے کے پہلے آپ سے مانگا جائے گا کہ صاحب آپ بنگلہ دیش جانا چاہتے ہیں, دوسری کنٹری جانا چاہتے ہیں, آپ کا پاسپورٹ کدھر ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں کل اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں جانے کا بھی پاسپورٹ کے 5 ٹائم کی نماز ہوگی. یہ پاسپورٹ اگر ہمارے پاس نہیں ہے اللہ کی قسم ہم جنت میں نہیں جائیں گے. ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاته, قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں کیا جائے گا. ہمارا نوجوان وہ بیچارہ تو نیا سال منانے میں مگن نہیں. چلے جاؤ پاپڑ کی مارکیٹ میں, چلے جاؤ برکا کی مارکیٹ میں, چلے جاؤ مالٹا کی مارکیٹ میں, نیا سال کا کارڈ دینے والوں میں غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمان نوجوان لڑکے بھی آپ کو مل جائیں گے, لڑکیاں بھی آپ کو مل جائیں گی. 31 دسمبر کی رات میں جب ناچ گانا ہو رہا ہوگا, جب شراب کا دور چل رہا ہوگا, جب رنگ رنگیاں منائی جا رہی ہوگی, اس سارے جشن کے اندر مسلمان بھی شامل ہوتا ہے. شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. وَزَامِلُمْ هُ نَسَارَا, تو تمدن میں ہوں یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. میرے پیارے ساتھیوں ہمارا نیا سال تو محرم کے مہینے میں شروع ہوتا ہے اور 1 محرم کو ہمارے نئے سال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے. ہمیں تو 1 محرم کو نیا سال منانے کا حکم نہیں ہے, ہم 1 جنوری کو کیسے منانے لگے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. یہ نہ ہمارا کیلنڈر ہے نہ اس کا ہماری تاریخ سے کوئی تعلق ہے, اور اس کا جشن منا رہے ہیں. اور کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ کس بات کا؟ اگر 2022 میں آپ 29 سال کی تھے اور 2023 شروع ہو چکا ہے, اس کا مطلب کہ آپ 30 سال کے ہو گئے یا ہونے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے, آپ اپنی موت سے 1 قدم اور قریب ہو چکے ہیں. اب آپ کی زندگی 1 قدم اور آگے بڑھ چکی ہے. میرے
پیارے ساتھیوں 2022 ختم ہو رہا ہے، 2023 شروع ہو رہا ہے. یہ ناچنے کا موقع نہیں ہے، یہ گانے کا موقع نہیں ہے، یہ تو سوچنے کا موقع ہے، یہ تو رونے کا موقع ہے، یہ تو افسوس کرنے کا موقع ہے کہ اللہ 1 سال میری زندگی کا اور نکل گیا. اے اللہ میں پہلے بھی قرآن نہیں پڑھتا تھا، اب بھی نہیں پڑھتا ہوں. میں پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، اب بھی پڑھتا ہوں. میں پہلے بھی غلط کام کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں. اے اللہ تو نے مجھے سدھرنے کا، مجھے اصلاح کرنے کا ایک موقع اور دیا تھا، لیکن میں نے اس کو بھی گنوا دیا. نیا سال شادی کی سالگرہ منا رہا ہے، بچے کا برتھ ڈے منا رہا ہے. اچھے اچھے حدیثوں کے گھر میں بھی برتھ ڈے منایا گیا. میرے پاس کبھی کبھی واٹس ایپ پر اسٹیٹس میں دیکھتا ہوں، کسی جاننے والے کا اسٹیٹس دیکھتا ہوں تو بچے کو لمبی والی ٹوپی لگاتے ہیں، برتھ ڈے کے موقع پر ٹوپی لگا رہے ہیں اور تالی بجا رہے ہیں اور کیک کاٹ رہے ہیں. یہ سب مسلمان کر رہے ہیں. کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرتا ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ برتھ ڈے منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ شادی کی سالگرہ منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. میرے بھائیوں بیوی سے محبت سال میں 1 دن نہیں کرنا ہے، 360 دن کرنا ہے. بچے سے محبت کرنا یہ کسی ایک دن کا کام نہیں ہے. بچے کو کیک کھلانا ہے تو کبھی بھی کھلا دو، اس کے لیے برتھ ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے سال کے 360 دن پیار کرو. نہ کوئی مدرسہ اسلام کے اندر ہے، نہ کوئی فادر سے اسلام کے اندر ہے، نہ کوئی شادی کی سالگرہ اسلام کے اندر ہے، نہ برتھ ڈے اسلام کے اندر ہے. نماز نہیں پڑھتا تھا. اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے؟ آپ پہچانیں گے اپنی امت کے لوگوں کو کہ ان کے اعضاء وضو سے چمک رہے ہوں گے. اللہ کے نبی کچھ لوگوں کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے، فرشتے کہیں گے رک جائیے. اے اللہ کے نبی اسٹاپ اٹ، رک جائیے. They are not allowed to drink. اے اللہ کے نبی یہ لوگ جام کوثر پینے کے لائق نہیں ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی پوچھیں گے اے فرشتوں تم کیوں منع کر رہے ہو؟ کیا قصور ہے ان کا، کیا غلطی ہے کہ ان کو جام کوثر پلانے سے تم منع کیوں کر رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدث بعدک. اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کتنے نئے نئے کام نکالے. آپ کے بعد انہوں نے دین کی شکل کو بدل ڈالا تھا. محرم کے مہینے میں یہ الگ بدعت کرتے تھے، سفر کے مہینے میں یہ الگ بدعت کرتے تھے، ربیع الاول کے مہینے میں یہ جلوس نکالتے تھے، ربیع الثانی کے مہینے میں یہ 11ویں مناتے تھے. اے اللہ کی نبی آپ نہیں جانتے کہ ہر مہینے میں یہ کوئی نہ کوئی نیا کام کرتے تھے. انہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا. جیسے ہی اللہ کے نبی کو پتا چلا یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا تھا. حدیث کے الفاظ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی بڑے غصے سے فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی. اے فرشتوں ان کو کسیٹ کر کے جہنم میں لے کر کے چلے جاؤ. انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا، انہوں نے میری شریعت کو بدل ڈالا. ان بدبختوں کو جہنم میں لے کر کے چلے جاؤ اور ان بدعتیوں کو اللہ کے نبی دھلکار. لہذا بدعتی اگر یہ کہتا ہے کہ سرکار کا دامن تھام لیں گے اور نبی کا دامن تھام لیں گے تو بدتمیز خاموش ہو جائے، مجھے سرکار کا دامن نصیب نہیں. اللہ کے نبی کا دامن آپ کی شفاعت کسی بدعتی کو نصیب نہیں. اور ایک بات اور نوٹ کرو، اللہ کے نبی کسی مشرک کے لیے بھی سفارش نہیں کریں گے. اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کریں گے، مگر آپ کی امت میں اگر کوئی مشرک ہوگا، کوئی شرک کر رہا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی اس کی شفاعت کریں گے. بخاری کی حدیث اٹھائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. اے اللہ کے نبی وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کو آپ کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی؟
اچھا صحابہ بھی کیسے کیسے سوال کرتے ہیں. ہم لوگوں کا سوال بھی عجیب و غریب ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب نہیں, بے مقصد سوال ہوتا ہے, علماء کو پریشان کرنے کے لیے سوال ہوتا ہے. ارے بھائی سوال وہ کرو جس کا کوئی مطلب نہیں. ایک جگہ پروگرام میں گئے, ایک آدمی میرے پاس آیا, بیڑی پی رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, کہنے لگا کہ مولانا صاحب بتائیے آدم علیہ السلام نے جس پیڑ کا پھل کھایا تھا اور جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا وہ کون سا پیڑ تھا؟ میں نے کہا پہلے تو بیڑی پھینک کا پتا تھا, بیڑی اس نے پھینکا. میں نے کہا میں نے تو پھل سے کھایا نہیں, کہیں نظر آیا تو پتا نہیں. کیا مطلب اس طریقے سے سوال؟ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے, ان کا نام تھا ابراہیم نخعی. ان سے کسی نے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نکاح میں گیا نہیں. سوالات صحابہ سے سوال کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی کل قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ سب سے پہلے یہ سوال تم ہی کرو گے. لما رأیت من حرصک علی الحدیث, اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث کو سیکھنے کے حدیث ہو, تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طرف ہے. آج ہم سب اپنے آپ کو حدیث سے ذرا اپنے دل میں اپنے دل کو ٹٹولو, اپنے سینے پر ہاتھ رکھو, سوچو کہ کیا ہمارے اندر حدیث کو سیکھنے کی, حدیث کو جاننے کی طرف ہے؟ حدیث کو سیکھنا اور حدیث کو جاننا صرف مدرسے کے بچوں کا کام نہیں ہے. ہم سب کو حدیث کو حاصل کرنے کی اور حدیث کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا ہے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا سب سے پہلے تم یہ سوال کرو گے کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طرف ہے. اے ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ, قیامت کے دن میری شفاعت اس انسان کو ملے گی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ, جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا, جو توحید پر دنیا سے گیا ہوگا, جس نے شرک نہیں کیا ہوگا, جو مشرک نہیں ہوگا, اس کو میری شفاعت ملے گی. میں کسی مشرک کے لیے شفاعت نہیں کروں گا. تو نبی کی شفاعت نہ کسی بدعتی کو ملے گی نہ کسی مشرک کو. تو اللہ نے کہا کہ کامیاب اگر ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن یہ ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, کہ تم ایسا عمل کرو جو نیک عمل ہو. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, کہ تم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تم نماز پڑھ رہے ہو تو نماز تم صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھنا, کسی اور کو دکھانے کے لیے مت پڑھنا. تم اللہ کے راستے میں چندہ دے رہے ہو, دام دے رہے ہو, سب کا خیرات کر رہے ہو, تمہارے چندے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے. کسی کو دکھانے کے لیے, کسی کو نیچا کرنے کے لیے, کسی کو اونچا کرنے کے لیے تم چندہ نہ دینا. ریاکاری اور دکھاوا نہیں. اس لیے کہ اگر تم نے نماز پڑھی لیکن تمہاری نماز کا مقصد دوسروں کو دکھانا ہوگا تو وہ نماز تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. بربادی ہے, جہنم ہے, ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ان کا من نہیں لگتا, نماز میں ان کا دل نہیں لگتا, وہ نماز سے غافل ہوتے ہیں. الذین هم یراؤون, جو نماز کے اندر دکھاوا کرتے ہیں, جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ کو اخلاص پسند ہے. اللہ کی یہاں تلاوت والی عبادت نہیں چلے. جو بھی عبادت ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب منافق لوگ نماز پڑھتے تھے, اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کے دور میں منافقوں کو بھی نماز پڑھنا پڑتا تھا کیونکہ نبی کے دور میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں
جاتا تھا اگر